قربانی کے دن گزر گئے لیکن قربانی نہ کی تو اب کیا کرے؟ اور اگر کوئی جانور لے لیا تھا لیکن اس کو ذبح نہ کر سکا تھا تو کیا کرے؟ کیا اس کو بیچ ڈالے یا کھا لے؟ اور اگر ذبح کر کے کھا لیا تو اب کیا حکم ہوگا؟ اسی طرح اگر کچھ سال پہلے قربانی نہیں کیا ہو تو کس قیمت کا بکرا صدقہ کرنا ہوگا؟ کیا آج کے دن کا قیمت یا پچھلے سال کی قیمت؟ تو ان ساری باتوں کو ہم تفصیل سے جانتے ہیں، تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: جس پر قربانی واجب تھے اس نے قربانی کے دنوں میں قربانی نہیں کی تو اب کیا کرے؟ مسئلہ: ایام نہر گزر گئے، ایام نہر یعنی قربانی کے 3 دن جس میں قربانی کی جاتی ہے وہ گزر گئے، اور جس پر قربانی واجب تھے اس نے نہیں کی ہے تو قربانی فوت ہو گئی، یعنی اب قربانی کرنے کا وقت ختم ہو گیا، اب نہیں ہو سکتی۔ پھر اگر اس نے قربانی کا جانور معین کر رکھا ہے یعنی طے کر رکھا ہے، مثلا معین جانور کی قربانی کی منت مان لی ہے، وہ شخص غنی ہو یا فقیر ہو، بہر صورت اسی معین یعنی طے کیا ہوا جانور کو زندہ صدقہ کرے، اور اگر اس جانور کو ذبح کر ڈالا تو سارا گوشت صدقہ کرے، اس میں سے کچھ نہ کھائے، اور اگر کچھ کھا لیا ہے تو جتنا کھایا ہے اس کی قیمت صدقہ کرے، اور اگر ذبح کیے ہوئے جانور کی قیمت زندہ جانور سے کم ہے تو جتنی کمی ہے اسے بھی صدقہ کرے۔ اور فقیر نے قربانی کی نیت سے جانور خریدا ہے اور قربانی کے دن نکل گئے، چونکہ اس پر یعنی اس فقیر پر، فقیر یعنی جو صاحب نصاب نہ ہو، اس پر اسی معین یعنی طے کیا ہوا جانور کی قربانی واجب ہے، لہٰذا اس جانور کو زندہ صدقہ کرے، اور اگر ذبح کر ڈالا تو وہی حکم ہے جو منت میں گزرا، یعنی کہ اگر ذبح کر ڈالا تو ان کا سارا گوشت جو ہے وہ صدقہ کر دے، یا اس میں سے کچھ کھا لیا تو اس کی قیمت صدقہ کرے، اور اگر ذبح کیے ہوئے جانور کی قیمت زندہ سے کم ہو گئی ہے تو پھر جتنا کمی ہو اس کو بھی صدقہ کرے۔ یہ حکم اسی صورت میں ہے کہ قربانی ہی کے لیے خریدا ہو، اور اگر اس کے پاس پہلے سے کوئی جانور تھا اور اس نے اس کے قربانی کرنے کی نیت کر لی یا خریدنے کے بعد قربانی کی نیت کی ہو تو اس پر قربانی واجب نہ ہوئی، اور غنی نے قربانی کے لیے جانور خرید لیا ہے تو وہی جانور صدقہ کر دے، اور ذبح کا ڈالا تو وہی حکم ہے جو ابھی بیان کیا، یعنی اگر ذبح کا ڈالا تو اس کا سارا گوشت تقسیم کر دے، یا پھر کچھ کھا لیا تو جتنی کمی جتنا کھایا ہے وہ صدقہ کرے، اور اگر زندہ جانور کا قیمت زیادہ ہوتا بنسبت ذبح کر دینے کے بعد اس کی کمی ہو گئی تو کیا ہے کہ اب جتنی کمی ہوئی اتنا صدقہ کرے، اور اگر خریدا نہ ہو، مالدار خریدا نہ ہو تو بکری کی قیمت صدقہ کرے۔ مسئلہ: قربانی کے دن گزر گئے اور اس نے قربانی نہیں کی اور جانور یا اس کی قیمت کو صدقہ بھی نہیں کیا، یہاں تک کہ دوسری بقرعید آ گئی، اب یہ چاہتا ہے کہ سال گزشتہ یعنی گزرے ہوئے سال کی قربانی کی قضا اس سال کر لے، یہ نہیں ہو سکتا، بلکہ اب بھی وہی حکم ہے کہ جانور یا اس کی قیمت صدقہ کرے، یعنی اب اگلے سال اگر کرنا چاہے تو اب نہیں کر سکتا، اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ یا تو بکری کی قیمت صدقہ کرے یا ایک جانور خرید کر کے ہی صدقہ کرے۔ مسئلہ: جس جانور کی قربانی واجب تھی ایام نہر گزرنے کے بعد اسے بیچ ڈالا، یعنی قربانی کے دن جو ہے گزر گئے، اس کے بعد اس جانور کی قربانی کرنے کے بجائے اس نے اس کو بیچ ڈالا تو ثمن یعنی طے شدہ قیمت کا صدقہ کرنا واجب ہے، یعنی جو طے شدہ قیمت ہوتا ہے یعنی جس پر آپ نے بیچ دیا تو اسی قیمت کو صدقہ کر دیں۔ مسئلہ: پچھلے سالوں میں واجب ہونے کے باوجود قربانی نہ کی تو درمیانی بکری کی قیمت صدقہ کرنا ضروری ہے، جس سال کی قربانی کے بدلے قیمت دینی ہے اس سال کی 13 ذوالحجہ کی قیمت کا اعتبار ہوگا، یعنی اگر ہم 5 سال کا اگر ہمارا قربانی قضا جو ہے وہ رہ گیا ہے تو ہمیں یہ نہیں کہ آج جس دور میں جتنا چل رہا اتنا دینا، بلکہ پچھلے 5 سال کے ہم ہسٹری نکالیں گے کہ اس دور میں 13 ذوالحجہ کا تاریخ کے وقت جانور کی کیا قیمت تھی، اس اعتبار سے ہمیں قیمت دینا ہوگا، صدقہ کرنا ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ مطلب ایک ہی وقت کا تعین کر لیں کہ ہاں جیسے 5 سال پہلے قیمت تھا 10,000 روپے یا 15,000 روپے، تو آپ یہ کہیں کہ ہاں 5 سال چونکہ گزر گئے تو ہم نے پہلا جو سال میرا گزرا اسی کے مقابلے میں سب کا ملا کے کر دے، یعنی 10 5 50 ایسا کر دے، تو یہ نہیں ہو سکتا، بلکہ ہر سال چونکہ اس کی قیمت کم زیادتی ہوتی رہتی ہے، لہٰذا جس طرح بھی تھا آپ
کوشش کرے کہ اس کی ہسٹری نکالے کہ کتنا کتنا تھا، پھر جا کر کے اس اعتبار سے کرے۔ اگر تھوڑا زیادہ ہو جائے، یعنی زیادہ قیمت، آپ جیسے 15,000 کا تھا لیکن آپ نے 20,000 کا جانور کے حساب سے صدقہ کر دیے تو یہ بہتر ہے، لیکن اس سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ درس ہدایت، اس میں بہت اہم نصیحت ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو خود کا احتساب نہیں کرتے، یعنی اپنا حساب نہیں کرتے کہ مجھ پر قربانی واجب ہے یا نہیں، اور اگر معلوم ہو جائے پھر بھی کچھ مال کی لالچ میں سوچتے ہیں کہ گھر میں کئی افراد پر واجب ہے ہی کہ اپنا چھوڑ دیتے ہیں، یہاں تک کہ حصہ بھی نہیں لیتے۔ تو ذرا غور کرے کہ ابھی تو 1,500، 2,000، 3,000 میں بات بن سکتی ہے، لیکن جب یہ ایام نحر یعنی قربانی کے 3 دن گزر گئے تو اب حصہ والا صدقہ نہیں ہوگا، بلکہ اب سیدھے ایک جانور کی قیمت یا جانور ہی صدقہ کرنا ہوگا۔ یہ چھوٹے جانور بکری کی قیمت بھی کر سکتے ہیں جو کہ 1 سال کا ہونا چاہیے، تقریباً یہ بعد میں آپ کو 10,000، 15,000 دینے پڑ سکتے ہیں، پھر تو اور زیادہ افسوس ہوگا، اس لیے پہلے ہی اپنا واجب ادا کر دے۔ اور اگر ادا نہیں کریں گے تو اس کے بہت سارے نقصان ہیں، جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں ایک میں بتایا تھا، اس کے نقصان گنوائے تھے کہ جیسے قربانی کرنے سے اللہ اور رسول کی رضا بھی حاصل ہوتی ہے، شریعت پر عمل بھی ہوتا ہے، آخرت میں حساب دینے سے بھی بچ جاتے ہیں، اور اس کے ذریعے خیر و برکت بھی ہوتا ہے، اور ساتھ میں جو جانور ذبح کرتے تو اس کا گوشت بھی کھانے کو مل جاتا ہے، اور بانٹنے پر صلہ رحمی کا بھی ثواب ملتا ہے۔ لیکن اب جب جانور کی قیمت صدقہ کرے گا تو اس کا گوشت بھی نہیں ملے گا، بانٹنے کا ثواب بھی نہیں ملے گا، بلکہ پورا صدقہ کرنا ہوگا، خود نہیں کھا سکتا، نہ رشتہ داروں کو کھلا سکتا ہے۔ اس لیے شریعت پر عمل کرنے میں کوتاہی نہ کرے۔ اگر آپ اس کے لیے اور معلومات چاہتے ہیں تو ہماری پچھلی ویڈیو جس کا لنک آپ کو مل جائے گا ڈسکرپشن میں، آپ اس سے بھی دیکھ سکتے ہیں، اس میں کافی تفصیل سے ہم نے بتائے تھے۔ اس کا حوالہ ملاحظہ فرمائیں۔ پہلا حوالہ ہے بہاری شریعت حصہ 15 صفحہ 509 ہندی، دوسرا ہے 100 شرعی مسائل کا مجموعہ صفحہ 50۔